السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یار اتنی موب لنچنگ، اتنا ظلم و ستم، جہاں دیکھو مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ کی جاتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے جب غور کی اور جب ہم نے اندر تک پہنچے، ہم نے تحقیقات کی کہ یار کیوں ایسا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو آخر کار قصور مسلمانوں کا ہی نکلا۔ قصور کیا نکلا کہ مسلمان سب سے پہلی بات تو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بہت دور ہو چکے۔ پھر مسلمانوں نے جائز بات کہنی چھوڑ دی، جو قوم مسلمانوں کے اوپر بے انتہا یقین اور بھروسہ رکھتی تھی کہ مسلمان سچ ہیں، مسلمان حرام نہیں کھاتے، مسلمان حلال کام کرتے ہیں، مسلمان حلال بات کہتے ہیں، مسلمان جائز بات کہتے ہیں، تو مسلمان اس بات سے تو بہت دور ہو گئے۔ مسلمانوں نے حلال کھانا چھوڑ دیا اور حرام پہ تلے پڑے ہیں، اور مسلمانوں نے حق بات کہنی چھوڑ دی اور جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلمان جائز بات کہنے والے کے ساتھ نہیں کھڑے، مسلمان ناجائز بات کہنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلمان مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے، مسلمان ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سب سے بڑی کمی مسلمانوں کی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ ہماری سزا ہے اور یہ ہمارا امتحان ہے؟ نہیں، امتحان تو کہنا بھی مت، کیونکہ امتحان جو ہوتا ہے وہ اللہ والوں کا ہوتا ہے، اور یہ جو سزا ہے یہ ظالموں، یہ تمہارے کارناموں کی سزا ہے، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بہت دور ہو چکے ہو۔ اور آج اگر کوئی حق بات کہنے کے لیے تیار بھی ہے نا، تو کچھ دنیا کے گنڈے اتنے بڑے ظالم اور وہ بخت ہو چکے ہیں، وہ حرام کھا کر کے ان کے دل اتنے ایسے ظالم ہو گئے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں ان ظالموں کے دل، کہ وہ کوئی اگر حق بات کہنے کے لیے تیار ہے تو ظالم اس غریب کی، اس مظلوم کی مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو چکے ہیں۔ ہاں ہم پاگل ہی صحیح، ہم بیکار ہی صحیح، ہم پاگل تو ہو چکے ہیں، مگر ظالموں ہم تمہارے آگے سر تھوڑی جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ تم سوچ رہے ہو کہ یہ ہمارے آگے سر جھکائیں گے، یہ ہمارے آگے آئیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، یہ ہمارے پیر پکڑیں گے؟ او ظالموں، اپنے انجام سے تم بے خبر ہو۔ ہماری زبان کے یہ کڑوے جملے سن لو، تم جو چاہو ستم کر لو اور بھی گل کھیلو، پر یہ ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی، ہم ظالموں تمہارے آگے یا تمہارے سامنے شکایت نہیں کریں گے، ہم ظالموں تمہارے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ سر جھکانے کے لیے رب کی ذات ہے، جو ساری دنیا کا مالک وہ رب العالمین ہے، اور ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ہم اپنے نبی سے بے پناہ عشق اور محبت کرتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح ہم جائز کمائی کھاتے ہیں، ہم تمہاری طرح کسی مظلوم کو ستا کر کے ہم اپنے گھر والوں کو، یا ہم خود ایسی کمائی نہیں کھاتے جس سے کہ ہمارے دل مردہ ہیں۔ ہمارے دل مردہ نہیں، ہم وہ بہادر ہیں کہ اگر کسی ظالم کے آگے سر جھکانے کی نوبت آئے گی نا، تو ظالموں تمہاری گردنیں تو اتار لیں گے، مگر ہم کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اور اب گنڈے اگر ہماری باتوں کا اگر مذاق اڑاتے ہو، اور اب گنڈے اگر ہماری بات پر ہنستے ہو، تو اب گنڈے ان ظالموں کا بھی انجام دیکھیں، جن ظالموں کو آج ہم عبرت کا نشان بنے ہوئے اپنے ہی گاؤں میں دیکھ رہے ہیں، اور بہت بہت دور تک ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو وہی گنڈے جو پہلے ہمارے گاؤں میں گنڈے تھے، اور آج بھی کچھ گنڈے ہیں، مگر ہم ان گنڈوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے انجام سے بے خبر ہو۔ جو جیسے گنڈے کچھ اللہ کی پکڑ میں ہمارے گاؤں میں ہیں، وہ بھی گنڈے اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے پر آتا ہے، تو دنیا کے ظالم اپنے باپ کی بلیت بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کا نام کیا تھا۔ ظالموں، اللہ کے قہر و غضب سے تو ڈرو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ ہر جاندار اور ہر ظالم کو، ہر شریف کو بھی موت آنی ہے۔ ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر جان ہے اور اسے موت نہ آئے۔ اگر جانور بھی ہے اسے بھی موت آئے گی، اس سے تو حساب نہیں ہوگا، مگر وہ ظالموں تم سے تو بہت عنقریب حساب ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کو مردہ کر دیا ان ظالموں نے، اور یہ ظالم ان کی گودوں میں بیٹھتے ہیں،
جو نہ کسی کے یار ہیں اور نہ کسی کے دوست، وہ صرف مطلب کی یاری اور مطلب کی دوستی رکھتے ہیں، تو وہ ظالم اپنے انجام سے بے خبر ہوں، اور جس دن وہ گنڈے موالی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے تو ان گنڈوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا انجام کیا اور ہماری اوقات کیا تھی۔ تو وہ گنڈے موالی ستاتے بھی ان کو ہیں جو ان سے تھوڑے کمزور اور طبقے کے جو تھوڑے غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور شاید بات تو یہ ہے کہ وہ گنڈے بھی اتنے بڑے ادھیوپتی نہیں ہیں کہ ان گنڈوں کی بھی ہسٹریوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا انجام کتنا عنقریب ہے، کیونکہ ان کی تو اولاد اس قابل بھی نہیں جو کہ وہ ان کی قبروں پہ جا کر کے اللہ کا کلام تھوڑی بہت دیر کھڑے ہو کر کے پڑھ دیں۔ ان کی اولادوں کو تو پاکی اور ناپاکی کا بھی نہیں پتہ، کیونکہ جب ان ظالموں کی نماز یاد نہ تو ان کی اولادوں کی کیا نماز یاد ہوگی۔ تو وہ ظالم اپنے انجام سے بے خبر ہوں۔ اگر کسی کو ہمارے سینے کی ضرورت ہے تو ہمارا سینہ حاضر ہے۔ اگر کسی کی گولی میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کی گولی اگر ہمارے سینے کو چھلنی کر سکتی ہے تو ہمارا سینہ حاضر ہے۔ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم ختم نبوت پر پہرا دینے والے ہیں۔ ہم کسی ظالم کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، ہم تو صرف حق بات کے قائل ہیں۔ حق بات کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، چاہے جان چلی جائے ہم کہتے رہیں گے۔ ہم کسی ظالم سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ ان ظالموں کو بھی موت آنی ہے، اور حق بات کہنے والوں کی بھی موت آنی ہے، اور جو ظالم گنڈے موالی بدماش بنے بیٹھے ہیں ان ظالموں کو بھی موت آنی ہے۔ موت سب کو آنی ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے اور موت ان ظالموں کو بھی آنی ہے۔ تو ہم تو جانی حق بات کہتے رہیں گے۔ اگر حق بات پہ اگر ہماری جان جائے تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کا بھی رزق چلاتا ہے۔ ہمارے تو رزق چلانے والے ہمارے بھائی موجود ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، موت آج آئے تو آج آ جائے اور موت کل آئے تو کل آ جائے۔ مگر میں اس ویڈیو کو بھی بھائی میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہوں، اگر کسی گنڈے کو میری ویڈیو سے تکلیف ہو تو وہ گنڈا فیس ٹو فیس وہ مجھ سے آ کر کے بات کرے کہ تو کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ ہم صرف حق بات کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ ہم کسی ظالم کو آگے اب نہیں بڑھنے دیں گے۔ جو ظالم جتنا آگے بڑھ گیا وہ بڑھ گیا، اب ہم ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے اور ہم اپنے ہر مظلوم بھائی کا ساتھ دیں گے۔ اگر کسی ظالم کو ہماری جان کی ضرورت ہے نا حق بات کے لیے، ہاں اگر ہم حق بات کہہ رہے ہیں، اور کسی گنڈے کو، کسی بدماش کو، کسی چور کو، کسی اگر گاؤں کے لٹیرے کو، اگر کسی کو ہمارے سینے کی ضرورت ہے اور اس کی گولی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گنڈا ہمارے سینے پہ اپنی گولی چلا سکتا ہے، تو ہمارا سینہ حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے، کیونکہ ہم مسجد اور مدرسوں کی بات کے لیے ہم حق بات کہتے رہیں گے۔ جو بات ہمیں اپنے گاؤں کے لوگوں میں اگر کوئی بات اگر ہم کو غلط لگے گی تو ہم اس بات کو غلط کو سماج میں پھیلاتے رہیں گے، اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ بات آیا کرتے رہیں گے۔ اور اب ہم ہر ایک ظالم کا نام لے کر کے ہم سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ ڈالتے رہیں گے۔ اگر کسی ظالم کو اگر ہماری ویڈیو سے تکلیف ہو اور کسی گنڈے کو اگر ہماری ویڈیو سے تکلیف ہو تو وہ گنڈا ہم سے فیس ٹو فیس بات کرے اور حق بات کرے، اور قرآن ہاتھ میں لے کر کے وہ گنڈا ہم سے بات کرے، وہ لچا ہم سے بات کرے، وہ بدماش ہم سے بات کرے۔ کون کتنا بڑا گنڈا ہے، کون کتنا بڑا چور لٹیرا بدماش ہے جو ہمارے گاؤں میں یہ آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارا سینہ حاضر ہے، ہم حق بات کہتے رہیں گے۔ وہ گنڈے یا تو ان کاموں سے دور ہو جائیں اور ورنہ ہمارے گاؤں میں آگ نہ لگائیں، یا تو اس گاؤں کو چھوڑ کر کے وہ گنڈے چلے جائیں، گاؤں میں امن اور سکون اور اتفاق اور اتحاد کی بات کریں، گاؤں میں آگ نہ لگائیں وہ گنڈے۔ میں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہوں، اور میں نے اپنے پاس پوری لسٹ بنا رکھی ہے۔ اگر میری جان کو کوئی بھی خطرہ ہوا تو میں نے ان گنڈوں کے نام لکھ رکھے ہیں اپنی لسٹ میں۔ اگر میں مارا گیا کسی بھی حادثے سے تو اللہ کے حکم سے میں نے ان گنڈوں کے نام کی پوری لسٹ اور پوری تحقیقات اپنے پاس لکھ کر کے رکھ لی ہے۔ میں اگر مجھے کوئی حادثہ ہوا، اگر میں کڈنیپ ہوا، اگر میں مارا گیا، ایک تو بات ہوتی ہے آمنے سامنے سے مارنے کی، اگر میں کسی حادثے سے اگر میں لاپتہ ہوا تو اللہ کے حکم سے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس پوری تحقیقات لکھی رکھی ہے، اور ان سب گنڈوں کے نام بھی میرے پاس لکھ کے رکھے ہیں۔ سیدھی FIR ان گنڈوں کے نام ہوگی۔
तो मैं इस वीडियो को भाई मैं इसको सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ, किस लिए कि सिर्फ एक हक बात के लिए। हक बात कहेंगे, हर जालिम का हाथ रोकेंगे और हर मजलूम का साथ देंगे। अगर गुंडों की टीम एक तरफ हो तो मैं सिर्फ हक बात कहने के लिए अपने गांव में मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि हक बात कहने वाले के साथ अल्लाह होता है और जालिमों के साथ और गुंडों के साथ होती है रियाया, और मेरे साथ होगा सिर्फ रब और रब के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम मस्जिद में अगर कोई नाजायज़ बात होगी तो कहेंगे, मदरसे में कोई नाजायज़ बात होगी तो कहेंगे, और समाज में कोई बात होगी नाजायज़ तो कहेंगे। अगर किसी गुंडे मवालियों को हंसना है, मजाक उड़ानी है सोशल मीडिया की पोस्ट को देख करके, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई असर नहीं पड़ता दिल पे, क्योंकि दिल छलनी हो चुका है इन जालिमों की बातों से। इन जालिमों ने लोगों के दिलों को इतना मुर्दा कर दिया, बेहाल कर दिया, क्योंकि जिंदे लोग मुर्दा हो चुके। यार कोई कसम से हक बात कहने के लिए तैयार नहीं कि मेरे भाई ये बात नाजायज़ है या जायज़ है, कोई कुछ नहीं देख रहा। जिसे देखो तो बस गुंडों के साथ खड़े हैं, बस गुंडों के साथ खड़े हैं। मेरे भाई प्लीज़ ध्यान रखें सारे लोग।